بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن حقوق العباد کا انصاف کیسے ہوگا؟ بہت اہم حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ عن عائشہ قالت جاء رجل فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقال یا رسول اللہ، پھر عرض کیا اللہ کے رسول، ان لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور مجھ سے خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ واشتمہم، میں ان کو گالی دیتا ہوں یا برا کہتا ہوں۔ واضربہم، اور میں ان کو مارتا ہوں۔ فکیف انا منہم، تو میرا ان کا حساب کیسے ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامت یحسب ما خانوکا، جب قیامت کا دن ہوگا تو حساب کیا جائے گا جو انہوں نے آپ سے خیانت کی، وعصوکا، اور آپ کی نافرمانی کی، وکذبوک، اور آپ سے جھوٹ بولا، وعقابک ایاہم، اور ان کو جو آپ نے سزا دی اس کا حساب ہوگا۔ فإن کان عقابک ایاہم بقدر ذنوبہم، اگر آپ کی ان کو دی ہوئی سزا ان کے گناہوں کے برابر ہوئی، کان کفافن، تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ لا لک ولا علیک، نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ آپ کو نقصان ہوگا۔ وإن کان عقابک ایاہم دون ذنبہم، اور اگر آپ کی ان کو دی ہوئی سزا ان کے گناہوں سے، جرموں سے کم ہوئی، کان فضلا لک، تو آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا کہ جرم زیادہ تھا، سزا کم دی۔ وإن کان عقابک ایاہم فوق ذنوبہم، اور اگر ان کو دی ہوئی آپ کی سزا ان کے جرائم سے زیادہ سزا ہوئی، اقتص لہم منک الفضل، تو آپ سے زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا کہ جرم کم تھا، آپ نے سزا زیادہ کیوں دی۔ فتنحى الرجل، آدمی ذرا دور ہو گیا، وجعل یہتف، وہ چیخنے لگا، ویبکی، رونے لگا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما تقرؤ قول اللہ تعالی، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا بالکل، اور اگر کوئی اس کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا ہم اس کو بھی لے کے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ فقال الرجل ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہم، آدمی نے کہا کہ میں نہیں پاتا اپنے اور ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ خیر کا اس سے بہتر کہ میں ان کو جدا کر دوں۔ اشہدک انہم کلہم احرار، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اللہ کے نبی کہ وہ سب کے سب آزاد ہیں۔ صحابہ کرام میں کتنا خوف خدا، فکر آخرت تھی۔ واقعی یہ کہ حضور کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اکثر ملازمین کو شکایت ہوتی ہے، آج کل ہوتی ہے، اکثر ملازمین دیر سے آ رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، نقصان کر دیا، بات نہ ماننا، بدتمیزی کرنا۔ جتنے بھی لوگوں کے ملازمین ہیں یا جن کی اولاد ہے، بیوی ہے، تو اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، شاگرد ہیں، تو ان سب کے بارے میں یہ رہنما حدیث ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی مجھ سے وہ خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو گالی دیتا ہوں، برا کہتا ہوں، ان کو مارتا بھی ہوں، تو بتائیں قیامت کے دن میرا اور ان کا معاملہ اور انصاف کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کی دی ہوئی سزا کا، ان کی خیانتوں کا، ان کے جھوٹ کا، ان کے نافرمانیوں کا حساب کیا جائے گا۔ اگر آپ کی ان کو دی ہوئی سزا ان کی خیانت کے بالکل برابر ہوئی، نہ کم نہ زیادہ، تو معاملہ برابر ہو جائے گا، نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ اور اگر آپ کی دی ہوئی سزا کم ہوئی، جرم اور گناہ زیادہ تھا، تو چونکہ آپ نے سزا کم دی اس لیے آپ کو کم سزا دینے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ اور اگر معاملہ اس کا الٹ ہوا کہ ان کا جرم، ان کی زیادتی، ان کا گناہ کم تھا اور سزا آپ نے زیادہ دی، تو پھر آپ سے بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ آدمی بہت پریشان ہو گئے، اللہ کی باتوں پر یقین تھا، قیامت پر، حساب پر یقین تھا، اور ذرا دور جا کر رونے لگے۔ کیوں روئے؟ جب آدمی کسی کو مارتا ہے، کسی کے خلاف بولتا ہے، تو وہ
اکثر احتیاط تو نہیں کرتا، نان سٹاپ بولتا رہتا ہے، جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو مارتا رہتا ہے، اب شاگردوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، بیوی کو، ملازمین کو، یہ لوگ ماتحت ہوتے ہیں تو کچھ بیچارے کر نہیں سکتے یہ، تو اس لیے وہ رونے لگے کہ میں تو بے تحاشا کام کرتا ہوں۔ یہ ہر آدمی کے لیے سبق ہے کہ وہ سوچے بولتے ہوئے، سزا دیتے ہوئے، کسی خلاف کارروائی کرتے ہوئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا، تو نے پڑھا نہیں ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی پہ بالکل ظلم نہیں ہوگا، اس کا ہر عمل سامنے آئے، خواہ وہ رائے کے دائیں برابر ہی کیوں نہ ہوا، سامنے لایا جائے گا، اور ہم کافی حساب کرنے والے۔ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا حل تو پھر یہی ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں، نہ میرے پاس رہیں گے، نہ مجھے تنگ کریں گے، نہ سزا دوں گا، نہ ظلم و زیادتی ہوگی۔ تو صحابہ کرام بات سننے کے فوراً بعد عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں محتاط رہیں، کسی کو سزا دیں، کسی کے خلاف بولیں تو اس کے بارے میں احتیاط کریں کہ کتنے سزا کے یہ مستحق ہے، کتنا مجھے اختیار ہے اللہ رسول کی طرف سے۔ اکثر لوگ نہیں سوچتے، بول رہے ہیں بے تحاشا، بچوں کو، بیوی کو، ملازمین کو، جو با اختیار افسر ہے وہ ماتحت کو بے تحاشا بولتا رہتا ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ میری امت میں سے ایک آدمی کو لوگوں کے سامنے بلائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، فینشر علیہ 99 سجلا، اور پھیلائیں گے اس کے سامنے 99 رجسٹر، کل سجل مثل مد البصر، ان میں سے ہر رجسٹر اس کی تاحد نگاہ ہوگا۔ ثم یقول تنکر من ھذا شیئا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، تو نے گناہ اس میں لکھے ہوئے تیرے، تو نے گناہ نہ کیا ہو، اظلمک کتبتی الحافظون، کیا ظلم کیا تھا تجھ پر میرے لکھنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتوں نے، فیقول اللہ یا ربی، کہ نہیں ہے میرے رب، صحیح لکھا ہوا ہے، فیقول افلک عذر، اللہ پوچھیں کیا تیرا کوئی عذر ہے، قال لا یا رب، کہ نہیں ہے میرے رب، فیقول بلا ان لک عندنا حسنۃ، اللہ فرمائیں گے کہ کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پھر ایک کاغذ نکالا جائے گا، ایک چٹ کاغذ کی پرچی، اس میں لکھا ہوگا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ، اللہ فرمائیں گے اپنے وزن کرنے کی جگہ حاضر ہو جاؤ، فیقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، کہے گا میرے رب اس پرچی کی ان رجسٹروں کے ساتھ سامنے کیا وقت ہوگی اور کیا اہمیت ہوگی، فیقول انک لا تظلم، اللہ فرمائیں گے نہیں آج تیرے پر ظلم نہیں ہوگا، قال فرمایا کہ فتوضع السجلات فی کفۃ، وہ رجسٹر رکھے جائیں گے ایک ترازو کے پلے میں، والبطاقۃ فی کفۃ، اور وہ پرچی رکھی جائے گی دوسرے پلے میں، فطاشت السجلات، تو جھک جائیں گے یا ہلکے ہو جائیں گے وہ رجسٹر، وثقلت البطاقہ، اور پرچی والا پلہ بھاری ہو جائے گا، فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، تو کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو حدیث کا خلاصہ یہ ہوگا کہ حضور نے فرمایا قیامت دن اللہ میری امت میں سے ایک آدمی کو بلائیں گے لوگوں کے سامنے، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر بڑے بڑے اس کے اعمال کے کھولے جائیں گے، 99 رجسٹر تا حد نگاہ ہوں گے، وہ لمبے، اتنے لمبے رجسٹر ہوں گے، ہم سارا دن جو بولتے رہتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، رجسٹر تو لمبے ہونے ہی ہیں، تا حد نگاہ ان کی لمبائی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ تم نے یہ میرے جو فرشتوں نے تمہارے گناہ لکھے ہیں غلط تو نہیں لکھے، ظلم تو نہیں کیا گیا، نہیں اللہ سارے گناہ کیے تھے، کیا اللہ ہو گئے تھے گناہ، اچھا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کوئی عذر تو نہیں ہے تمہارا کہ بھول چوک کے ہو گئے، نہیں اللہ جان بوجھے کیے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ پرچی ہے ہمارے پاس ہی لے جاؤ، آپ کی جہاں اعمال کا وزن ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ، یا اللہ اس پرچی کی کیا حیثیت ہے ان رجسٹروں کے مقابلے میں، اللہ فرمائیں گے نہیں جاؤ، چنانچہ وہ وہاں پرچی لے کے چلے جائے گا بندہ،
اور پھر ایک ترازو کے پلڑے میں اس کے رجسٹر رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں پرچی رکھی جائے گی، تو پرچی اور پلڑا جھک جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو حدیث ہے۔ تشریح کیا ہے اس کی؟ تشریح اس کی یہ ہے کہ یہ معاملہ کس بندے سے ہوگا۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس بندے سے ہوگا جو پہلے کافر تھا، غیر مسلم تھا، اور کفر کی حالت میں اس کے برے اعمال جو تھے وہ لکھے ہوں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو اس نے اخلاص سے نیت سے کلمہ پڑھا ہوگا، تو اس پرچی کا یہ وزن ہوگا، وہ کلمہ اس کا لکھا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کا اصول ہے، ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کلمہ پڑھا اس نے اخلاص سے نیت، صرف فوت ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی گناہ اس کا نہیں تھا، تو اس لیے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ اس شخص سے ہوگا جس نے زندگی بھر گناہ کیے، پھر وفات سے پہلے توبہ کر کے فوت ہو گیا۔ تو پہلے بندے کے گناہ اگر پہلے تشریح ہو تو اس سے گناہ کیوں معاف ہوں گے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسرے بندے نے گناہ کیا، توبہ کر لی، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر اس کے خلاص سے نیت سے توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس سے معاملہ ہوگا، یہ ہر شخص سے معاملہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی کا صرف کلمہ توڑ لی جائے اور کلمے کا وزن بڑھ جائے اور باقی سارے گھٹ جائیں، گناہ اس کے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ عام بندے کے بارے میں، عام مسلمان کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اللہ ہر شخص کا علیحدہ حساب لیں گے، اس لیے وہ دن بہت طویل ہوگا، ہر شخص کا تفصیلی حساب ہوگا، یہ مالی بھی نہیں ہوگا، تفصیلی حساب ہوگا، علیحدہ ہوگا، ہر کام کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ فرض کام واجب کیوں نہیں کیا تھا، یہ ظلم کیوں کیا، زیادتی کیوں کی، جھوٹ کیوں بول رہا تھا، دھوکہ کیوں دیا تھا، دل آزاری کیوں کی، چغلی کی بات کیوں کی تھی، یہ تفصیلی حساب ہوگا۔ اگر اس کے اعمال اچھے زیادہ ہوں گے جنتی ہوگا، برے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ جہنمی ہوگا۔ عام اصول اور عام بندوں کے لیے قانون یہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔